أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج 11ویں ذی الحجہ ہے، یعنی کہ کل ہم نے اور آپ نے قربانی کی ہے، اور آج بھی قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد اور بھی 2 دن ہے. تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کا سبق کیا ہے، قربانی کا لیسن کیا ہے. میرے دوستو، قربانی یہ صرف عمدہ سے عمدہ جانور، قیمتی جانور، 50,000، 60,000، لاکھ، 1.5 لاکھ روپیے کا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے گوشت سے عمدہ کھانا بنائے، بریانی کھائے، پلاؤ کھائے، دالچا بھاجی کھائے، اور پتہ نہیں رقم کے گوشت کا سالن بنا لے، کباب بنا لے. یہی سب ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ قربانی کا جانور آیا تو گوشت کھانا. قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے. قربانی یہ گوشت کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، اور یہ جو قربانی کے 4 دن ہیں، یعنی کہ 10 کو ملا کر کے، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ جو قربانی کے 4 دن ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کئی پیغامات ہیں. اس کے اندر ہمارے لیے ایک ٹریننگ، ایک ورکشاپ آپ کہہ لیجئے 4 دن. لیکن افسوس کہ آج ہم نے ان مقصد کو بلا دیا. ویسے قربانی کا مقصد میں بتلانے والا ہوں. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے. وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے انجام دینا. ٹھیک ویسے ہی انجام دینا جیسے کہ ایک بیل ہے نا، اپنی آقا اپنے کسان کے لیے محنت کرتا ہے. اب ایک کسان ہے، ہل جوتتا ہے. اب ایک بیل جو ہے اپنے مالک کے ساتھ کھیت میں چکر لگاتا. اسے معلوم نہیں ہے کسان جو ہے یہ کھیت کیوں جوت رہا ہے، کیا پکائے گا، اس کا مقصد کیا ہے، بیل کو نہیں معلوم ہے. کسان کو معلوم رہتا ہے، لیکن پھر بھی بیل کیا کرتا ہے؟ وہ چکر لگاتا رہتا ہے، وہ ہل جوتتا ہے. اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. اس کے مقصد کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا. لوگ آج کل یہی سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے، قربانی کرنے سے ہمنا کیا ملے گا، روزہ رکھنے سے ہمنا کیا ملے گا، حج کرنے سے ہمنا کیا ملے گا. ارے بہت کچھ ملے گا، وہ ہم اور آپ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے. تو قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں میرے بھائیوں. قربانی کا ایک سب سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ قربانی یہ پوری دنیا کو توحید کا سبق دیتی ہے، تمام مسلمانوں کو موحد بنانا چاہتی ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام اور یہ سبق دیا کہ دنیا کے لوگوں،
اگر تم اہل توحید والے نہ بنے، اگر تم موحد نہ بنے تو تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے، ایک مسلمان دعا پڑھتا ہے، جب جانور ذبح کرتا ہے نا تو دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، کم سے کم کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، نہیں تو اور ایک دوسری دعا پڑھتا ہے کہ قل ان صلاتی، دعا کے اندر ہے نا ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے اقرار کرتا ہے نا۔ جب وہ جانور ذبح کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے دعا پڑھتا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا اور میری عبادتیں، میری قربانی، میری نماز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور پھر اقرار کرتا ہے کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وانا اول المسلمین، اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن مسلمانوں کی عقلوں پر تعجب ہے اور افسوس ہے کہ قربانی تو کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن پھر شرک بھی کرتا ہے، شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آج کل کے مسلمان تو اللہ کے نام پر قربانی کم کر رہے ہیں، غیروں کے نام پر جانور زیادہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ قربانی کا سبق یہی ہے، اللہ رب العالمین یہی پیغام دیا کہ اہل توحید والے بنو، اگر تمہارے اندر توحید نہیں تو تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو مشرک ہوگا نا اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو صرف وہی اعمال چاہیے جس کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ ہو۔ یاد رکھ لیجئے، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا تو نہیں چلے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، قربانی جہاں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم موحد بنے، ہم اہل توحید بنے، وہیں پر قربانی کا ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ قربانی، جس کا اشارہ میں نے خطبہ عید کے اندر کیا تھا، کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم متقی بنے، ہم تقوی والے بنے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو رب قربانی دیا۔ اور سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین صرف اور صرف وہی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا گیا ہو۔ جی ہاں میرے بھائیو، آج لوگوں نے قربانی کو ریاکاری کا ذریعہ سمجھ لیا، آج لوگوں نے قربانی کو اپنا اسٹیٹس دکھانے کا ذریعہ سمجھ لیا، آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا بس قربانی جانور ذبح کر دو ہو گیا۔ قربانی کا یہ سبق سیکھیے، قربانی کا ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارے تمام عملوں کے اندر اخلاص ہو، ہماری نمازوں کے اندر اخلاص ہو، ہمارے روزوں کے اندر اخلاص ہو، ہمارے صدقہ و خیرات کے اندر اخلاص ہو، ہمارے حج کے اندر اخلاص ہو، چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو، ہم اور آپ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کریں، یہی پیغام ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر کیا تھا کہ میری نماز، نسکی، میری قربانی، دیکھیے بار بار آپ یہ آیت سنیں گے اور وہاں پر یہی مطلوب و مقصود ہے للہ رب العالمین، کہ تمہاری قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری نمازیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سوچئے، تم جو صدقہ و خیرات کرتے ہو، تم جو زکوٰۃ نکالتے ہو، کیا تمہارے عملوں کے اندر اخلاص ہے؟ اللہ رب العالمین کو اخلاص چاہیے، جی ہاں میرے بھائیوں، اور کچھ نہیں، سب بیکار ہے۔ آج ہر انسان کے دل میں بس لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو پتا چلے، لوگوں کو معلوم ہو، ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی قربانی آنے سے پہلے ہی سوچ لیتے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہتے ہیں لوگ۔ اگر نجات چاہتے ہیں تو اپنے تمام عملوں کے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص اور تقوی یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جیسے ہمارے باڈی کے اندر سر ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر روح ہے تو ہم زندہ ہیں، نہیں تو ہم زندہ نہیں ہیں، تو اسی طرح سے ہر عمل کے اندر اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے۔ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو یہ قربانی کے گوشت کا خون اور یہ گوشت، ہڈی، یہ سب نہیں پہنچتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ کیا رواج تھا؟ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے، جی ہاں سن لیجیے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، اونٹ کی قربانی کرتے تھے، اور قربانی کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیواروں پر خون وغیرہ لیپ دیا کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسا کرتے تھے۔
اللہ نے کہا کہ نہیں ہے، اللہ کو یہ سب مطلوب اور مقصود نہیں ہے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے، اللہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو جو چیز مطلوب و مقصود ہے وہ تقویٰ ہے. جی ہاں، اللہ رب العالمین کو یہ چاہیے، اور یہی تمام عبادتوں کی اصل ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اصل یہ تقویٰ ہے. نماز کی اصل تقویٰ ہے، روزے کی اصل تقویٰ ہے، قربانی کی اصل تقویٰ ہے، حج کی اصل تقویٰ ہے، صدقہ و خیرات، ہر چیز کی اصل تقویٰ ہے. اگر ہم نے جانور ذبح کر لیا ہے، گوشت بھی کھا لیا ہے، لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا ہے تو بیکار ہے قربانی، کسی کام کا نہیں ہے ہماری قربانی. یاد رکھ لیجئے، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے قربانی. بس وہ ایک گوشت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. اور اللہ کو مطلوب و مقصود نہیں ہے، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ سکھانا چاہتا ہے کہ قربانی سے سبق سیکھو. قربانی کا ایک پیغام ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو. اپنے کانوں کو کھول لیجئے، اور اب کان کو مت کھولیے، دل کو کھولیے. دل کو کھولیں گے تو بات دل میں اترے گی. کان تو ہر کوئی کھول کے رکھتا ہے. قربانی کا ایک سب سے بڑا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں. جوانی کی قدر کرے، اپنی صحت کی قدر کرے. آج نہ تو جوانی کی ہمارے پاس قدر ہے اور نہ ہی صحت کی قدر ہے. جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، جب ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، تب جو ہے نا سوچتے کہ واہ نماز پڑھیں گے، مولانا ذرا دعا کر دو مجھے نماز پڑھنے آنی ہے، ایسا بولتے. اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ دو نعمتیں لیکن اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. الصحہ، ایک تو صحت ہے، اور دوسری بات فرصت، خالی اوقات ہے. دیکھیے یہ صحت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غفلت میں رہتے ہیں. لوگوں کے پاس جب جوانی رہتی ہے، جب طاقت مند ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے. جب کمزوری آ جاتی ہے، جب گڑھے میں درد آ جاتا ہے، جب اٹھنے بیٹھنے میں مشکل آ جاتی ہے، جب طہارت نہیں رکتی ہے، جب پیشاب انڈر ویئر میں ہو جاتا ہے، تب مسجد کا رخ کرتے ہیں. قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں یہ ایسا نہ کرو، اپنے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، جوانی کے ڈھلنے کا انتظار نہ کرو. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قربانی کا جانور جوان ہو، قربانی کا جانور صحت مند ہو، ہے کہ نہیں؟ قربانی کا جانور داتا ہوا ہونا چاہیے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، ہٹا کٹا ہونا چاہیے. کیا ہم نے سیکھا؟ ہٹے کٹے جانور کی یہ اونچے لمبے موٹے پاڑے کی قربانی کر دی، لیکن ہم نے اور آپ نے سبق نہیں سیکھا. کیا فائدہ ہوا؟ جس طرح سے اللہ رب العالمین کو ہٹا کٹا اور تندرست اور صحت مند اور جوان جانور چاہیے قربانی کے اندر، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ کہا کہ لوگوں جوانی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو. بیماری سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. آج ہماری جوانی تو دیوانی ہے، مستانی ہے. لوگ جوانی کا یہاں بولتے ہیں بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے. لوگوں کا ایک تصور ہی ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنا بوڑھے لوگوں کا کام ہے، بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے. بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے بچے جو جوان ہیں وہ بستروں پر ان کی نمازیں ہوتی ہیں، مطلب سو جاتے ہیں. یہ لیجئے قربانی سے سبق سیکھیے. قربانی کا یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اور صحت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا. جی ہاں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ الم نصیح لک جسمک، کہ کیا ہم نے تجھے صحت اور تندرستی عطا نہیں کی تھی. اور جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ہاں، ایسے موقع سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری است. فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری است، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبی اور رسولوں کا کام ہے. جوانی میں اپنے آپ کو جھکائیے، جوانی میں توبہ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ نبی اور رسولوں کا شیوا ہے اور طریقہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار.
بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا، نیک بن جاتا. بھیڑیا وہ پھاڑ کھاتا نہیں، جانور اٹھا کے کھا لیتا. تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا نا، کمزور ہو جاتا نا، تو گھاس کھانا شروع کر دیتا. نابا میں گوشت نہیں کھاتا. فائدہ کیا؟ پوری زندگی پر وہ جانوروں کو کھاتا رہا، اب جو ہے آ گیا گھاس کھانے کے لیے. تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی نیک بن جاتا ہے. اسی لیے میں ایسے نوجوانوں کو اللہ کا ولی کہتا ہوں جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا. آج کل کے دور میں جوانی میں عبادت کرنا آسان نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائی سن لیجیے، میں ایسے نوجوانوں کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جو جوانی میں داڑھی رکھتی، جو جوانی میں ٹوپی پہنتی، جو جوانی میں نماز پڑھتی. نا موبائل سے کس کو فرصت ہے بھائی؟ ریلز سے دیکھنے کی فرصت کہاں ہے؟ جی ہاں میرے بھائیوں، جہاں قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے نا کہ ہم جوانی کو غنیمت سمجھے. جس طرح سے جانور جوان اور صحت مند ہو، اسی طرح سے ہم اور آپ بھی ان کو غنیمت جانے اور ان ایام سے فائدہ اٹھا لے، اپنی آخرت کی فکر کرے. وہیں پر سنیے ایک سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی. کان کٹا نہیں چلے گا، لولا لنگڑا نہیں چلے گا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ سب مشہور و معروف باتیں آپ نے سنا، میں نے بھی بیان کیا کہ جس طرح سے قربانی کے جانور کے اندر بے عیب ہونا ضروری ہے، کان کٹا، لولا لنگڑا اور اندھا یہ نہیں چلے گا، بے عیب جانور ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے اور آپ کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. صرف جانور بے عیب کر دیے تو نہیں چلے گا. ہاں اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے اندر عیب کہاں ہے؟ عیب ہے. جس طرح سے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے دلوں کا بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. جی ہاں سن لیجیے، اپنے دل کو پاک کیجیے. اگر دل کے اندر گندگی ہے نا تو پھر بخشش نہیں ہوگی. جی ہاں سن لیجیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن یہ مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی. یہ دنیا کی جائیدادیں، سلطنت، روپیے، پیسے یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ اولاد جس سے ہم کو اور آپ کو محبت ہے، بیویاں، یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے. آگے اللہ کہہ رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا اس کی بخشش ہوگی، وہ نجات پائے گا. اللہ اکبر. ہم نے جانور ذبح کر دیا، ہٹا کٹا موٹا تازہ بے عیب جانور ذبح کر دیا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر عیب ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، ہمارے دلوں کے اندر جلن ہے، ہمارے دلوں کے اندر بغض اور عداوت ہے، نفرت ہے. ہم بھائی بھائی سے نفرت کرتے ہیں، ہم ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے نفرت کرتے ہیں، تو جنت کے اندر کیسے جائیں گے؟ ہاں نہیں جائیے گا جنت کے اندر. دل کو صاف کیجئے، سبق لے کر کے جائیے، پیغام لے کر کے جائیے قربانی کا. دل کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. دل کے اندر گندگی ہے تو ختم، سیدھا سواہا بولتے نا، سیدھا سواہا، ختم. اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کون سے ڈائلاگ مارے؟ میں ڈائلاگ نہیں مار رہا ہوں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حدیث ہے. سنیے بالکل ہی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو داؤل امم یعنی کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں لگ جائیں گی. اپنے دل کو پاک و صاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی بولتی ہی نہیں ہے کچھ. ہاں عمل کیجئے، بیان سب عمل کرنا. سن کے چلے گا مولوی صاحب آج کیا تو بولے بھائی، نکو وہ سب نکو بولو بھائی، عمل کرو. اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، نہیں تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے میرے بھائیوں. کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو، تم لوگوں کو جو ہے نا پچھلی امتوں کی بیماریاں لگ جائیں گی. داؤل امم، تمام امتوں کی بیماریاں جو ہے نا گھس جائے گی. صحابہ کرام نے کہا یہ داؤل امم کیا ہے؟ یہ بیماری کیا ہے؟ پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر حسد آ جائے گا. اللہ اکبر. تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت اور نفرت آ جائے گی. تم ایک دوسرے سے نفرت کرو گے، تم نماز بھی پڑھو گے اور نفرت کرو گے، تم نماز بھی پڑھو گے، روزہ بھی رکھو گے، قربانی بھی کرو گے اور حسد بھی کرو گے. تمہارے دلوں کے اندر دشمنی بھی ہوگی. آگے سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور یہ حسد، بغض اور عداوت یہ گنڈو کر دینے والی چیز ہے. آج ہم نے اور آپ نے گنڈو کرا لیا. ابھی اس پر بھی بولنے والا ہوں ایک بات. ثواب پانے کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے بال ناخن وغیرہ کٹا لیے کہ نہیں کٹا لیے؟ گنڈو کرا لیے. دیکھیے گنڈو جو لوگ کرائے ان کے سر پر ایک بال نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حسد، بغض اور عداوت یہ گنڈو کر دینے والی ہے. پھر آگے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مراد بال کا ہے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسد، بغض یہ گنڈو بالوں کا گنڈو کر دینے والی ہے، نہیں.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لیکن یہ جو حسد اور دشمنی بغض اور عداوت ہے یہ دین کا گنڈو کر دینے والی ہے، دین کا صفایا کر دینے والی ہے، دین کو کلین چٹ کر دینے والی ہے، شیو کر دینے والی ہے دین کا۔ دیکھیے پتہ یہ چلا کہ جس دل میں بغض اور عداوت اور حسد جلن دشمنی ہونا، ایسے لوگوں کے اندر دین نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ ظاہر میں رہیں گے، دیندار رہیں گے، نمازی رہیں گے، لیکن دین نہیں رہے گا۔ اپنے دل کو پاک و صاف کیجیے۔ جس طرح سے جانور ہم نے بے عیب لایا تھا، ایک خروج بھی نہیں تھا، اگر جانور لانے میں اگر خروج آ گیا تو لوگوں نے مسئلہ پوچھا، ہاں کال کیا کہ مولانا وہ آٹو سے اتارنے میں ذرا چمڑا چھلا گیا، سینگ ٹوٹ گیا، کرنا کہ نہیں کرنا؟ دیکھیے کتنی فکر ہے، ہاں اچھی چیز ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، اپنے دل کا تو بھی جائزہ لیجئے۔ جانور کے قربانی کے جانور پر ہم نے چھری پھیر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، چلیے اور ایک پیغام لے جائیے اور ایک سبق لے جائیے، اپنی انا کو ذبح کر دیجیے، اپنی تکبر میں یہ جو میں ہے نا انا میں جھکوں گا، اس کو بھی ذبح کر دیجیے۔ ذبح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاں اپنی انا کو ذبح کیجیے، اپنی گھمنڈ اور غرور کو ذبح کر دیجیے۔ جس طرح سے ہم نے اور آپ نے جانور ذبح کر دیا ہے، اسی طرح سے اپنی انا کو قربان کر دیجیے، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیجیے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھ لیجیے، اسے کہتے ہیں اصل قربانی۔ تو تمہیں فائدہ کیا میرے بھائیوں؟ قربانی کا ایک سبق یہ بھی ہے، قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ذرا سوچئے، جب چاند نکلا تھا تو میں نے حدیث سنائی تھی کہ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، آپ لوگ رک گئے تھے، میری باتوں پر نہیں رکے تھے آپ لوگ، میں نے ایسا کہا تھا ایسا آپ لوگ نہیں رکے تھے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، آپ نے بال کاٹنا چھوڑ دیا تھا، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، آپ نے ناخن کاٹنا چھوڑ دیا تھا 10 دن کے لیے، آپ کے ناخن میں میل وغیرہ بھی آ گئے تھے پھر بھی آپ نے کاٹا نہیں تھا، آپ کے داڑیاں وغیرہ بھی بڑھ گئے تھے، کیسے کیسے آپ دکھ رہے تھے، دیوانے بالا بھی بڑے ہو گئے تھے، پھر بھی نہیں کاٹا آپ نے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جب قربانی کا دن ہو گیا، آپ نے جانور ذبح کر لیا تو آپ نے بال ناخن وغیرہ کاٹ لیا۔ سبق تو لے کر کے جائیے میرے بھائیوں۔ 10 دن ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کے، جو ایک جائز چیز تھی، جو ایک اچھی چیز تھی، صفائی ستھرائی، ہم نے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ نا ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نہیں کاٹنا کہتے، اب کیا ہو گیا ہے؟ جانور ذبح کرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم نے اور آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شیو مت کرو، داڑھی بڑھاؤ، ہم نے داڑھی مڈا لی، یہ لیجیے۔ ہم نے ایک چیز کو چھوڑ دیا تھا، لیکن قربانی کے بعد ہم نے بھی اسی چیز کو اپنا لیا۔ فائدہ کیا ہے؟ دیکھ لیجیے، قربانی ہمیں یہ حکم سکھاتی ہے، قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگوں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اے لوگوں اپنی خواہشات کے اوپر چھری چلا دو، جس طرح سے تم نے جانور کے گلے پر چھری چلائی ہے نا، اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دو، اپنی تمام جو تمہاری ضروریات ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے انڈر میں کر دو۔ یہ قربانی ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے سرنڈر کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہم اور آپ سیکھتے۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کیسے؟ ٹھیک ویسے ہی کر دینا جس طرح سے ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کبھی دیکھے کہ نہیں؟ مردے کو غسال کو نہلاتے ہوئے لوگ تو ڈرتے، نزدیک بھی نہیں جاتے، چھوتے بھی نہیں، کہاں ان مر جاتا کہ مت ڈرو بھائی، کبھی کبھی سبق سیکھو۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ مردہ ایک ہوتا ہے آرام سے لیٹا ہوتا ہے، غسال ہے اسے دائیں کروٹ لٹاتا ہے، بائیں کروٹ لٹاتا ہے، کبھی اس کے شرمگاہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اس کے پیٹ کو دباتا ہے، کبھی اسے ادھر جھکاتا ہے، کبھی اسے ادھر جھکاتا ہے۔ مردہ کبھی کچھ بولتا ہے؟ میں نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ایسے ہی بناؤ، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، تبھی تم ایمان والے بنو گے، ورنہ تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اپنی خواہشات کو ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دے، اپنی تمام ضروریات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دے، یہی تو قربانی کا سبق ہے۔ کاش کہ ہم نے اور آپ نے یہ سبق لیا ہوتا میرے بھائیوں۔ اور جب تک ہم مومن نہیں بن سکتے، ایمان ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالی،
خاص طور سے میں نے یہ حدیث مال کے لیے کوٹ کیا، میں مالی واہلی والناس اجمعین. دوسری حدیث کے اندر ووالدی وولدی کے لفظ کا بھی لفظ ہے. جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے مال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جتنی بھی اہل و عیال ہیں ان سے میں محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں، ساری رشتہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں سے میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن نہیں بن سکتے. اللہ اکبر. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا؟ ہم نے جانور ذبح کیا ہوگا، جانور جیسے اس کا گلا کٹ جاتا نا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ دیدے پھاڑنا بولتے ہیں، جانور اپنے دیدے پھاڑ دیتا. کیا سبق سیکھا ہم نے اور آپ نے؟ کب تو سبق سیکھی ہے اس سے. یہ جانور کی کھلی آنکھیں، یہ جانور کا ہمارے ہمارے آگے میں سو جانا، یہ جانور کا ہمارے طرف سے گلے کے اوپر چھری چلانا، یہ سب ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اے لوگوں اپنے تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکا دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں بن سکتے ہو. کیا بتلاؤں؟ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. جو لوگ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں، تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور پھر اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، کائے کو اللہ حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کائے کو بولے. لیجیے، لوگ قربانی بھی کرتی ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے، لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اللہ کی بات نہیں مانتے، لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اور جو ہے حرام چیزوں کو بھی انجام دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اپنے سر کو جھکا کر کے مان لے کہ نہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہم نے مان لیا. قربانی یہی سکھاتا ہے، قربانی کا یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. میرے بھائیوں، قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے. یہ تو دل کی بات تھی، ذرا جیب کی بات بھی سن لیجیے. اب یہ نہ بولیں کہ مولانا کیا بول رہے ہیں. قربانی کا جانور جس طرح سے بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارا جیب بھی بے عیب ہونا ضروری ہے. ہاں، جیب کا مطلب کمائی، روپیہ پیسہ. اگر کمائی حرام کی ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ہاں، قربانی کے جانور کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ لوگوں، جس طرح سے تم بے عیب جانور تلاشتے ہو نا، بازار گھومتے ہو، کبھی گتی جاتے ہو، کبھی جو ہے منور جاتے ہو، کبھی یہاں جاتے ہو، کبھی کرنول جاتے ہو، لوگ کہاں نہیں گئے جانور کے لیے. بے عیب جانور تلاش کرنے کی اتنی فکر ہے اور بے عیب کمائی کرنے کی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں لوگوں کیا ہو گیا کہ بے عیب جانور تو قربانی کرتے ہیں لیکن حرام کمائی سے رکتے نہیں ہے، بات نہیں آتی. حرام کمائی سے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، سود خوری بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے، بیاج کا دھندا بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے، حرام کمائی بھی کر رہے، لوگ قربانی بھی کر رہے اور حرام کمائی سے حج بھی کر رہے، عمرہ بھی. فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. بس وہ دل کو تسلی ہے. اپنی کمائی کو حلال کرو، اپنی کمائیوں کو بے عیب کرو. اگر حرام کمائی رہیں گی تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے پیغامات ہیں، سب سے آخری پیغام سن لیجئے. قربانی ہمیں یہ پیغام سکھاتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ ہم نمازی بنیں. اگر نمازی ہم نہیں بنیں گے تو ہماری قربانی کسی کام کے نہیں ہے. قربانی نہیں، نماز اور روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی، بار بار آپ نے سنا، ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی. دیکھیے، نماز قربانی ایک جگہ، فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. الحمدللہ ہم نے قربانی کر دی. نماز کہاں ہے؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. قربانی ایک سنت ہے. سنت کو ادا کرنے کی ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ ہونی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. فرض کو ادا کرنے کی تڑپ کہاں ہے؟ قربانی تو کر لیے، نماز کہاں پڑھ رہے؟ نماز فرض ہے نا. اللہ پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بعد سنت. اچھا، یہ جو سنت ہے نا، ایسی سنت ہے اور ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے.
مال خرچ ہوتا ہے نا, 50,000 60,000 قربانی کرنے میں مال خرچ ہوتا ہے, سنت ہے. نماز پڑھنے میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. ابھی آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے, آپ کو 1 روپیہ اللہ کو دینا پڑتا ہے؟ بولے بھائی, اللہ مانگ رہا کہ بھائی تم 10 روپیہ دو, 1000 روپیہ دو. اگر اللہ ایسا رکھتا قربانی کی طرح تو کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا, نماز ہی کا انکار کر دیتا. تو قربانی نہیں کرتے ٹھیک سے تو نماز کہاں پڑھتے؟ جو چیز جس میں پیسہ خرچ ہو رہا, مال خرچ ہو رہا, ہم اور آپ خوش دلی سے کرتے ہیں, الحمدللہ اچھی بات ہے, ہر سال کیجئے. لیکن ذرا فرض کی تو بھی فکر کیجئے. پہلے اللہ اس سے پوچھے گا, پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا, پھر قربانی. اگر ہماری نماز ہے, ہماری تمام عبادتیں ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا, نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے. 1/3 حصہ یہ طہارت اور وضو ہے, 1/3 حصہ رکوع ہے, 1/3 حصہ سجدہ ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادھا بحقها, جو انسان نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرے گا, 5 وقت کی نماز پڑھے گا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی قبول ہوگی, وقبل منہ سائر عملی, اور اس کی تمام عبادتیں قبول ہوں گی, تمام عبادتیں قبول. اگر نماز نہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا رد سائر عملی, اس کی تمام عبادتیں بیکار ہیں. تو قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم نمازی بنے. نمازی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو رب قربانی دی ہے. کہ لوگوں اگر تم قربانی کرتے ہو تو نماز ہی پڑھو, نماز پڑھتے ہو تو قربانی بھی کرو. تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.